السلام علیکم دوستو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسٹالیشن آف ڈیموکریسی ان اسلام. اس کتاب کے اندر بیسیکلی ہم لوگوں نے یہ انالیسس کرنا ہے کہ اسلام کے اندر ڈیموکریسی کی ٹرم کہاں سے ایجاد ہو گئی، حالانکہ یہ تو ایک ویسٹرن ٹرم تھی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 1970 کے بعد ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا، اسلامک جمہوریت، اسلامی سوشلزم، اسلامی کمیونزم. بیسیکلی یہ ٹرمز وغیرہ تو یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کافی ساری پینیٹریٹ کر چکی تھی اسلامی معاشروں کے اندر، لیکن 1970 کے بعد اسلامک سوشلزم اور اسلامک کمیونزم کی ٹرم بہت زیادہ پینیٹریٹ ہونے لگی. حالانکہ یہ مغربی نظریات ہیں اور یہ روس میں یا اس کے بعد یوگوسلاویا کے اندر یا البانیا کے اندر، ان ممالک، بلغاریہ کے اندر، ان ممالک کے اندر یہ کافی پینیٹریٹ ہوئے، لیکن ان کو اسلامی معاشرے کے ساتھ یا اسلامک نارمز کے ساتھ یا اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اسلام کے اندر یا خلافت ہے یا ملوکیت ہے، یا آمریت ہے یا ملوکیت ہے، اس کنسپٹ کے اوپر بات ہوتی ہے. اور ہم یہاں پہ خلافت کی ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر جو گورننگ سٹرکچر ہے وہ صرف اور صرف خلافت کا ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق حکومت کرتا ہے، اور وہ دوہرا جواب دہ ہوتا ہے. مثلا وہ ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اعمال اور افعال کے لیے جواب دے اور عوام کو بھی جواب دے. تو اسلام کا تو گورننگ سٹرکچر جو ہے وہ خلافت کے اوپر قائم ہے. اس کا نہ اسلامک سوشلزم سے کوئی تعلق ہے اور نہ اسلامک کمیونزم سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اسلامک کیپٹلزم سے کوئی تعلق ہے. یہ ٹرم بات کی اخذ کرتے ہیں بیسیکلی مسلمانوں کو مسلمان نہ چھوڑنے کا عمل ہے، کہ مسلمان ہی نہ رہیں اور وہ مغربی معاشروں کی تہذیب کے اس قدر متاثر ہو جائیں اس سے کہ وہ اپنی جو کردار، اپنی جو ٹیچنگز، اپنے جو بیسک پرنسپلز ہیں مذہب کے، اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیں. یہاں پر انہوں نے ابراہم لنکن کی ایک ڈیفینیشن کوڈ کی کہ ڈیموکریسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اس کو یہ کاؤنٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ بیسیکلی اسلام کے اندر جو خلافت ہے وہ خدا کی حکومت ہے، انسانوں کے لیے ہے اور قرآن اور سنت کے ذریعے ہے. اور یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائٹر کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو رائے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن اگر پڑھی لکھی عوام یا ان کی ذہن سازی کی جائے، یا پڑھی لکھی عوام ہی جاہل ہو، جذباتیت پسند ہو، تو کیا ان کے ووٹ کی اہمیت ہوگی؟ اگر اکثریت ہی ان پڑھ ہو، بے شعور ہو، سیاسی طور پر اس کو سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ ملکی مفادات کی حفاظت کرنا نہ جانتی ہو، وہ ایک علاقائیت پرستی پر یا لسانیت پرستی پر یقین رکھتی ہو، تو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے، جبکہ اس کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو، یا اس کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہو. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اسی لیے تمام لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. اسلام کے اندر صرف صاحب الرائے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، وہ لوگ جو متقی ہیں اور جن کی رائے کو معاشرے کے اندر ویٹیج دیا جاتا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے اسکالرز، جن کا معاشرے میں ایک علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے مقام بھی ہے، اور ان کی ریسرچ کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. یہاں پر انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ جب فیوڈل لارڈز نے فرانس میں دیکھا، جب انقلاب آ رہا تھا فرانس کے اندر فرینچ ریولوشن کے دوران، فیوڈل لارڈز نے دیکھا کہ زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے سرک رہی ہے، تو انہوں نے اہل قلم کو خریدنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی فیور میں تحریریں لکھوانا شروع کر دی. انہوں نے دیکھا کہ روسو کی تحریروں نے جب فرینچ ریولوشن کیا یہ ابتدا شروع کر دیا، تو انہوں نے بھی اہل قلم کو خرید کر اپنی مرضی کی، اپنی فیور میں اور فیوڈلزم کی سپورٹ میں اور بعد اس طرح کی کیپٹلزم کی سپورٹ میں انہوں نے تحریریں لکھنا شروع کر دی. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اہل قلم کو خریدنے کا جو سلسلہ تھا وہ فرینچ ریولوشن کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا. تو یہ تو تھا ہمارا کنسیپٹ اس بک کے حوالے سے، کہ اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا بیسیکلی کوئی کنسیپٹ بھی نہیں ہے. یہ جو اسلامک ورلڈ کے اندر بار بار ڈیموکریسی کے نام کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یا عرب سپرنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ بیسیکلی مغرب اپنی مرضی کے جو ریجیمز ہیں وہ اسلامی ممالک کے اندر قائم کرنا چاہ رہا ہے. اس کے علاوہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں، اسلامک جو پرنسپلز ہیں، ان کے اندر خلافت کا نظام تو ہے، اور خلافت کے اندر بھی شورائی نظام ہے، اور صاحب الرائے اس میں ووٹ دیتے ہیں. یہ مغربی جو جمہوریت کا نظریہ، جو مغربی اسلامک سوشلزم کا نظریہ، یا جو اسلامک کمیونزم کے یہ جو سو کالڈ ہم نے نظریات بنائے ہوئے جو ہم اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں، بیسیکلی اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا اپنا اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا اپنا گورننگ سٹرکچر ہے. یہ تو تھا ہمارا اس بک کا ریویو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا